ایک جاننے والے نے بتایا اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ فحش مواد والی ویب سائٹس اس کی کمزوریاں تھیں اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح طبع کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹر ممبران کو کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاس ورڈ معلوم نہیں ہے، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کریں یا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ کہتا ہے جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم سب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا، ننگی تصاویر کا، دوسروں کو گناہوں میں دھکیلنے کا۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت و ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے، جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر۔ اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس۔ وہاں رہا تو اس کے اعمال تھے، اور کیا پتہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتہ کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نام اور جس پاس ورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا کہ لوگوں میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے، مگر سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا، جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کا مصداق نظر آتا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کا کوئی وسیلہ قائم کرے گا تو اس کا گناہ اور بعد میں آنے والے تمام افراد کا گناہ اس شخص پر ہوگا۔ اور میں تڑپ کر رہ جاتا، میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہونے لگا، کیونکہ نوجوان تو اس کو محض وقت گزاری جانتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھیں، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہوئے اور گناہوں کے گڑھوں میں دھنستے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئیں۔ میرا دوست تو مر گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر پر اپنی نظریں ڈالیں، اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظریں گئیں۔ تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائیں، اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئیں انہوں نے کس قدر آگے ان کو پھیلایا۔ اگر آپ کو اپنے دوست سے پیار ہے یا کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو یہ پوسٹ اس کے لیے ٹیگ یا شیئر کر دیں،
شاید کسی نہ کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور معاشرے میں فساد و گناہ کا کم از کم ایک دروازہ بند کر کے آپ کا شمار بھی معاشرے کے دردمند مصلحین میں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حکایات پسند آئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز حکایات اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔